آج اگر بیویوں کے اندر خامیاں ہیں تو شوہروں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، شوہر بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، ذرا ذرا بات پر یہ جو عورتوں کو مارنا، بیویوں کو مارنا پیٹنا، ذرا ذرا باتوں پر تانے دینا، اپنے گھر چلی جا، ذرا ذرا باتوں پر گھر سے نکال دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی اور کی باتوں میں آ کر، ارے غور تو کر، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی، وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی، جن ماں باپ نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، اگر وہ ایک بار روئی تو ماں تڑپ گئی، باپ بھی تڑپ گیا۔ آج وہ سسرال میں سسکیاں لیتی ہے، سسر کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ساس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ بیمار ہو جائے اور تھوڑا آرام کرنے لگے تو کہتے ہیں بہو سوتی بہت ہے۔ اے میرے عزیزو، آج کیا ہو گیا؟ جو عورتوں پر پہلے ظلم ہوا کرتے تھے دور جہالت میں، کہیں ایسا تو نہیں ہم اسی روش پہ قائم ہونے لگے، اسی روش پہ ہم چل پڑے ہیں؟ اللہ اللہ، میرے آقا نے عورتوں کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اور تم کس بات کا غرہ دکھاتے ہو، کس بات کے تم نخرے دکھاتے ہو؟ ارے جس بستر پہ وہ سوتی ہے وہ اس کے باپ نے اس کو دیا ہے، اور یاد رکھو جو کپڑے وہ جسم پہ پہن رہی ہے وہ اس کے باپ نے اس کو دیے ہیں، جن برتنوں میں کھا رہی ہے وہ اس کے ماں باپ نے اس کو دیے ہیں۔ تیرا کیا لیا اس نے؟ ساری زندگی تیری تو خدمت ہی کرتی رہی، کوئی تیری جائیداد اپنے نام نہیں لکھوائی، کوئی تیری پراپرٹی اپنے نام نہیں لکھوائی، تو نے جو کچھ کمایا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے کیا کیا؟ ساری زندگی تیری بھی خدمت کی، تیرے بچوں کی بھی خدمت میں گزار دی۔ تو اس عورت پہ ظلم کر رہا ہے جو تیرے ساتھ میں سکھ دکھ کی ساتھی ہے، تیرے سر میں درد ہو دباتی وہ بیٹھ کر ہے، تو تھکا ہارا ہے، تیرے پیروں سے جوتے اتارتی ہے، تیرے پیروں کو دھوتی ہے، تیرے پیروں کو دباتی ہے، تو تھکا ہوا ہو تو سب سے زیادہ تیری فکر تیری بیوی کیا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، تو اگر رات میں بیمار ہو ساری رات نہیں سوئے گی، تیری خدمت میں لگی رہے گی، تیمارداری میں لگی رہے گی۔ اللہ اکبر، وہ جو اپنے گھر پہ بڑے نخرے دکھایا کرتی تھی، جس کے ماں باپ نے بڑے ناز و نام سے پالا، آج وہ سارے نخرے بھول گئی، وہ تیرے نخرے دیکھنے لگی، تو پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتا، تو پھر بھی اس کی عزت نہیں کرتا، تو پھر بھی اسے پیر کی جوتی سمجھتا ہے۔ یاد رکھ لے، عورت پیر کی جوتی نہیں ہے، عورت تو وہ ایک خوبصورت پھول ہے جس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ عورت کو دل میں رکھا جائے، عورت کو دل میں جگہ دی جائے، نہ پیر کی جوتی سمجھا جائے، نہ سر کا تاج بنایا جائے۔ وہ جو کھاتی ہے ان برتنوں میں جو اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی ہے، اس بستر پہ سوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی ہے، اور تو جس موٹر سائیکل پہ گھومتا ہے وہ اپنے باپ کے گھر سے لائی ہے، تو جس کار میں گھوم رہا ہے، عیش کر رہا ہے، وہ اپنے باپ کے گھر سے لائی ہے، اس کے باپ نے اس کو دیا ہے، پھر بھی تو اس پر ظلم کر رہا ہے، پھر بھی تو اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، کبھی رنگ کو لے کر، کبھی اس کی چلنے پھرنے کے انداز کو لے کر، کبھی اس کے کھانے پینے کے انداز کو لے کر، کبھی بیٹھنے اٹھنے کے انداز کو لے کر، کبھی شباہت کو لے کر، طرح طرح سے تو تانے دینے لگتا ہے، پھبتیاں کسنے لگتا ہے۔ ذرا سی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوتا، ذرا سا تو نبی کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، میرے آقا نے کیسی پیاری زندگی امت کے لیے تحفے کے طور پہ چھوڑی ہے۔ ایک طرف تھیوری ہے، ایک طرف پریکٹیکل ہے، دونوں چیزیں امت کو میرے حضور نے دی۔ ایک طرف میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیوی عمر میں زیادہ ہو تو ایسے زندگی گزارو جیسے میں نے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزاری، اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے چھوٹی ہے تو ایسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے حضور ایک روز گھر میں آرام فرما رہے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی، باہر سے عورت کی آواز آئی، ایک خاتون کی آواز آئی، ام المومنین جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے اندر بلا لیا، ایک خاتون آئی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔
کہنے لگی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں، پیغمبر خدا کہاں ہیں؟ جیسے ہی میرے حضور کے کانوں میں آواز آئی، حضور آرام فرما رہے تھے لیکن اٹھ کر آ گئے۔ میرے آقا نبی یہ رحمت نے اس خاتون کو دیکھا، خاتون نے میرے آقا کو دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خاتون بھی رونے لگی، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا اور جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان کے کھانے کا انتظام کرو، گھر میں جو کچھ بھی ہو لے کر آ جاؤ، کھجوریں لے کر آ جاؤ، دودھ لے کر آ جاؤ، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ جاؤ، سب کچھ ان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ اللہ اللہ، ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سب کچھ لے کر آ گئیں۔ حضور نے ان کو جب رخصت کیا تو تحفے تحائف دیے۔ اللہ اللہ، میرے حضور نے جب رخصت کیا، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں میرے آقا کی، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، جہاں تک وہ بوڑھی خاتون نظر آئی میرے مصطفیٰ کریم ان کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اللہ اللہ، جب میرے آقا واپس گھر کے اندر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ کوئی آپ کی رشتہ دار تھی؟ کون تھی؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ نہیں، یہ میری کوئی رشتہ دار نہیں تھی، یہ تو میری خدیجہ کی سہیلی تھی، میری خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ میری خدیجہ جب حیات ظاہری میں میرے ساتھ تھی تو یہ میرے گھر پہ آیا کرتی تھی، آج جب یہ آئیں تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی، ان کو دیکھا تو مجھے خدیجہ کی یاد آئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے پیارے آقا، جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آپ کو آئی؟ حضور یہ آتی تھی تو ان کے ساتھ میں جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سلوک کیسا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جب یہ آیا کرتی تھی تو خدیجۃ الکبریٰ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی، جس طرح سے میں نے تم سے کروایا ویسے ہی سب چیزیں لا کے ان کے سامنے رکھا کرتی تھی، ان کے لیے جب یہ جاتی تھی تو تحفے دیا کرتی تھی۔ آج میری خدیجہ تو دنیا میں حیات ظاہری میں نہیں ہے لیکن میں تو ہوں، مجھے اپنی خدیجہ کی آج بھی بڑی یاد آتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جب خدیجہ کی سہیلی آئی مجھے خدیجہ یاد آ گئی، مجھے خدیجۃ الکبریٰ کا پیار، ان کی محبت یاد آ گئی۔ اللہ اللہ، حضور رونے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کو ہمیشہ یاد کر کے روتے ہیں، حضور ہماری وفاداری کچھ کم تو نہیں آپ کے ساتھ؟ میرے آقا نے فرمایا تمہاری وفاداری خوب ہے میرے ساتھ میں، تمہاری زندگی میرے ساتھ میں، تمہارا رہن سہن برتاؤ، تمہارا سلوک بڑا اچھا ہے، لیکن یاد رکھو عائشہ تم میری سکھ کی ساتھی ہو، وہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی، وہ خدیجۃ الکبریٰ جس نے اپنے مال و دولت کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ حضور اتنا پیار کرتے تھے، اپنی ازواج سے میرے حضور نے پیار کیا۔ حضور تو اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے، بیواؤں کو سہارا دیا میرے حضور نے، ازواج میں شامل کیا، قیامت تک کے مومنوں کی ماں بن گئی، وہ عزتوں کی مسندوں پہ حضور نے بٹھا دیا۔ اور آج امت کیا کر رہی ہے؟ حضور تو شفقت کرتے رہے، اپنی بیویوں سے محبت کرتے رہے، اور ہم اپنی بیویوں پر ظلم کرنے لگے، ظالم بن گئے، ہم بیویوں پر ظلم کرنے لگے۔